کہ جو پرانا ہوگا وہ ٹھوک کے کہہ سکتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی سنی, میرا باپ بھی سنی, میرا دادا بھی سنی, میرا پردادا بھی سنی, جتنی نسلیں ہوں گی سب کو گناتے جائیے. لیکن بتاؤ یہ بات کیا کوئی تبلیغی کہہ سکتا ہے؟ کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے؟ کوئی اہل حدیث کہہ سکتا ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ان کا جائزہ لیجئے, آپ کسی بھی اہل حدیث سے پوچھئے, برا نہ مانے. اگر یہاں دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, تو میری بات کا برا نہ مانے, میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ آپ کی اپنی ہسٹری کیا ہے, آپ پہلے کیا تھے. ہر غیر مقلد, ہر دیوبندی, ہر تبلیغی کی ہسٹری آپ کو یہ ملے گی, تاریخ, کہ وہ پہلے سنی تھا, بعد میں وہ کنورٹ ہوا, بعد میں وہ. آپ کسی تبلیغی جماعت والے سے پوچھئے کہ کب سے آپ تبلیغ جماعت میں ہیں, وہ کہے گا 20 سال ہوئے, 30 سال ہوئے. آپ پوچھئے باپ کون تھے, تو کہے گا باپ تو سنی تھے. یہ ہنسی آپ کو اسی لیے آ رہی ہے کہ بالکل حقیقت میں بیان کر رہا ہوں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں بھی تبلیغی, میرا باپ بھی تبلیغی تھا, تو آپ اسے پوچھیں کہ تمہارے دادا کون تھے, تو وہ کہے گا کہ وہ تو سنی تھے. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میرے دادا بھی جو ہے وہ تبلیغی تھے, میرے باپ بھی تبلیغی, میں بھی تبلیغی, تو آپ اسے پوچھئے کہ مہربانی کر کے بتائیے کہ تمہارے پردادا کون تھے. وہ پردادا کے بارے میں دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ دیوبندی تھے یا اہل حدیث تھے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پردادا کا جو زمانہ تھا, اس زمانے میں یہ فرقے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ پردادا دیوبندی ہوتے یا اہل حدیث ہوتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اہل سنت و جماعت, اہل سنت و جماعت, مسلک اعلی حضرت. اور اسی طرح سے کسی اہل حدیث سے پوچھئے کہ تم کب جو ہے وہ اہل حدیث بنے, تو یہ سارا نظام پورا, اور سوداگر محلے کے جو لوگ ہیں وہ یہی کہیں گے کہ 10 سال ہوئے بھائی, 20 سال ہوئے, 25 سال ہوئے. کوئی بڈھا ہوگا تو 50 سال کہے گا. اس سے پوچھئے کہ تمہارے باپ کون تھے, تو کہے گا وہ تو عرس اور فاتحہ والے تھے, میلاد والے تھے. ہنسنے کی بات نہیں ہے, غور کیجئے, میں بہت ٹیکنیکل بات آپ کو بتا رہا ہوں. غور کیجئے آپ کہ ایسا کیوں ہے. نیا فرقہ اگر ہم ہیں تو یہ پرابلم ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ بھائی بریلوی ہم 10 سال پہلے بنے, سنی ہم 20 سال پہلے بنے, ہمارے دادا وہابی تھے, ہمارے دادا جو ہے وہ دیوبندی تھے. یہ پرابلم ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا, ان کے ساتھ یہ پرابلم کیوں ہے, یہ کنورٹڈ کیوں نظر آتے ہیں, یہ منتقل ہوئے کیوں نظر آتے ہیں. اس کے اوپر ذرا غور کیجئے. آج جو لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں, اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ سنیوں نے جو ہے وہ انتشار اور اختلاف پھیلا رکھا ہے, میں کہتا ہوں ہم نے نہیں انتشار پیدا کیا ہے, ہم نے اختلاف نہیں پیدا کیا ہے. اس اختلاف اور اس انتشار کا ہمیں بہت درد ہے, قلق ہے. ہم تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ جتنے نئے فرقے بنے ہیں, یہ اگر ایک نہیں ہو سکتے حضور کی پیشن گوئی کے مطابق, تو کم سے کم یہ جو نئے حوض بنا لیے گئے ہیں اور ایک دریائے حق ہے, تو اگر ان حوضوں کو توڑا نہیں جا سکتا تو ساری مچھلیوں کو اٹھا کے دریائے حق میں ڈال دیا جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتحاد ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بے شک. آج اگر میں بالکل اصولی بات کروں, میٹنگ ہو, دیوبندی بھی ہو, اہل حدیث بھی ہو, ہم بھی ہو, کہ کیسے ہم میں اتحاد ہوگا. دیوبندی چاہیں گے کہ سب بریلیوں کو چاہیے کہ سنی دیوبندی بن جائیں. اہل حدیث تمنا کرے گا کہ سب توبہ کر لو, سب اہل حدیث بن جاؤ, تو اتحاد ہو جائے گا. لیکن کون کس میں ضم ہو اتحاد کے لیے, یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے نہیں؟ کہ نئی دکانیں بند ہونی چاہیے. ہمارا جو پرانا مکان تھا جس میں ہم سب مل جل کے رہتے تھے 1857 میں, اللہ اس مکان کو سلامت رکھے, آمین آمین. اس مکان کو سلامت رکھے پروردگار عالم. اور اتحاد کے لیے نئی دکانیں, نئے جھوپڑے جو بنے ہیں, سب کو توڑ دو, وہیں آ جاؤ جہاں پہلے تھے. ہمارا اور تمہارا اتحاد ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اتحاد کا صرف یہ ایک نسخہ جو ہے وہ مؤثر ہے, باقی سارے نسخے جو ہے وہ غیر مؤثر ہے.